السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں اپنے ہوٹل میں، اور ہمارے ہوٹل کا نام ہے ڈریم زون، اور آج انشاءاللہ عصر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں، اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آج ارادہ یہ تھا کہ آج ہم انشاءاللہ جنت المالا کی طرف جائیں گے اور جنت المالا کی زیارت کریں گے۔ اس 2-3-4 روز میں یہ پتہ لگا ہے کہ جنت المالا کچھ وقت کے لیے کھولی جاتی ہے، اور اس کا وقت ہے عصر کے بعد۔ اگر ہم لوگ پہنچ گئے وہاں اور ہم کو مل گیا موقع وہاں داخل ہونے کا، تو انشاءاللہ جو اندر بہت ہی عظمت والوں کی جو قبریں ہیں ان کی انشاءاللہ زیارت کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ہوٹل ڈریم زون، اور یہ علاقہ جو ہے ازیات کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس اسٹریٹ میں لائن سے تقریباً ہوٹل ہی ہوٹل ہیں، اور یہ آپ دیکھیں روڈ کا نظارہ، اور یہ ہوٹل ڈریم زون سے کچھ ہی دوری پہ بس اسٹینڈ ہے جو حافلات مکہ کہلاتا ہے، اور حکومت سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک یہ بسیں یہاں کے لوگوں کے لیے اور حجاج کرام کے لیے فری سروس تھیں۔ ابھی پچھلے 2-3-4 روز سے ان بسوں کا کرایہ حکومت سعودی عرب نے 4 ریال شروع کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بس بھی دکھاتا ہوں جو یہاں کی پراپر لوکل میں سفر کرانے والی جو بس ہے۔ ابھی تک اس بس کی سروس فری تھی، اس پہ کوئی کرایہ نہیں تھا۔ ابھی پچھلے 2-3-4 دنوں سے حکومت نے اس بس پہ 2 دن کا کرایہ 4 ریال شروع کیا ہے، کہ اگر آپ کو کہیں بھی مکے کے اندر سفر کرنا ہے تو آپ 4 ریال کا ٹکٹ کٹائیں گے، اور اس 4 ریال کے ٹکٹ کے بعد آپ 2 دن تک اس بس میں سفر کر سکتے ہیں، اور پھر آئندہ 2 دن ہو جانے کے بعد پھر آپ کو 4 ریال کا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ یعنی 2 دن کی تاخیر میں جو ٹکٹ آپ لیں گے وہ ٹکٹ آپ کا 2 دن تک کے لیے موجود مانا جائے گا۔ آپ اس ٹکٹ سے 2 دن تک اس بس میں سفر کر سکتے ہیں۔ آئندہ 2 دنوں کے بعد سفر کرنے کے لیے پھر آپ کو نیا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ اور ابھی ہم یہاں سے انشاءاللہ چلتے ہیں حرم کی جانب۔ حرم سے ہی وہ راستہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا کہ کہاں سے اور کس راستے سے جنت المالا اور مسجد جن کی طرف جایا جاتا ہے۔ مسجد جن اور جنت المالا دونوں اگل بغل پہ ہی ہیں، تو آئیے انشاءاللہ چلتے ہیں، اور اگر وقت پہ ہم پہنچ گئے، ہم کو جنت المالا کا گیٹ کھلا مل گیا، تو انشاءاللہ جنت المالا میں بہت ہی عظیم ہستیوں کے قبوریں ہیں جن کی زیارت انشاءاللہ ہم کو مل جائے گی۔ سب سے پہلے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر مبارک جنت المالا میں ہے، اور انہی کے پاس ہی ان کے بیٹے حضرت قاسم کی بھی قبر ہے، اور بڑے ہی ذلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی جنت المالا میں موجود ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ تاریخی گفتگو، جتنا علم ہے مجھے اور جو کچھ بھی مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو معلومات ہے، وہ معلومات انشاءاللہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے جو زائرین حج پر آنے والے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ اس سے۔
जी हम पहुंच चुके हैं इस वक्त हम्माम नंबर 3 के पास, और यहाँ से जैसे आप सामने देखेंगे तो ये दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रिज टाइप का है, और आप देखेंगे उस ब्रिज में तो एक जगह आप देखेंगे दखूल मुसल्लीन और खुरूज मुसल्लीन के दो बोर्ड लगे हैं, प्रेयर एंट्री और प्रेयर एग्ज़िट। प्रेयर एंट्री वाले गेट से जैसे आप दाखिल होंगे तो थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको राइट साइड हो लेना है। जैसे आप राइट साइड होंगे तो उसी रास्ते से आप पहुंच जाएंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर मुबारक के पास, और फिर वहां से सीधे रास्ता लगा हुआ है जो जन्नतुल माला की तरफ जाता है और मस्जिद अल जिन की तरफ भी जाता है। आइए चलते हैं, हम वो रास्ता भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। ये हम प्रेयर एंट्री वाले गेट पे दाखिल हो चुके हैं, और एक छोटा सा डाइवर्जन बनाया हुआ है लोगों के आने और जाने का। जो एंट्री गेट है हरम में दाखिल होने का वो ये है। यहाँ से लोग हरम के अंदर सीधे आप देख रहे होंगे इस गेट में दाखिल हो जाते हैं, और इस डाइवर्जन के उस तरफ से लोग नमाज़ पढ़ के वापस हो जाते हैं। और यहीं से आप देखेंगे कि ये जो राइट साइड में एक रास्ता घूमा हुआ है, इस गेट को बोलते हैं हम अज़ियात गेट, यानी ये उसी स्ट्रीट से सीधे चले आया है। अज़ियात गेट से आप सीधे दाखिल हो जाएं तो आप हरम के अंदर दाखिल हो जाएंगे, यानी हरम के रास्ते में चले जाएंगे। और यहीं से जो बाएं दाहिने की तरफ रास्ता घूमा हुआ है, ये रास्ता जो सीधे जा रहा है, ये रास्ता आपको सीधे लेके जाएगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर मुबारक की जानिब। और जब आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के पास पहुंच जाएंगे तो उसी जगह से एक रास्ता दाहिने निकल गया है। जैसे आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर मुबारक के पास से खड़े होके देखेंगे तो एक रास्ता सीधे चला गया है जन्नतुल माला की तरफ और मस्जिद अल जिन की तरफ। आप तकरीबन 250 या 300 मीटर जैसे आप चलेंगे तो आपको एक ब्रिज मिलेगा, यहाँ की ज़बान में उसको कुबरी बोलते हैं। और जैसे आप वो ब्रिज क्रॉस करेंगे तो बमुश्किल 15 से 20 मीटर या मैक्सिमम 25 मीटर चलने के बाद आपको मस्जिद अल जिन मिलेगी, और मस्जिद अल जिन से 20 से 25 मीटर आप और आगे चलेंगे तो आपको जन्नतुल माला इंशाल्लाह मिल जाएगी। चलते हैं, हम उसी सफ़र की तरफ गामज़न हैं और पहुंचते हैं इंशाल्लाह। मस्जिद अल जिन पहुंचते हैं। मस्जिद अल जिन के हवाले से भी पिछली वीडियो में कुछ गुफ्तगू रह गई थी, तो आज इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताता हूँ। और सबसे अहम जो है हमारे लिए वो जन्नतुल माला की ज़ियारत है, और मैं दुआ करता हूँ कि मेरे पहुँचते मुझे गेट खुला मिल जाए, जिसकी वजह से मैं अंदर दाखिल हो सकूँ, और अंदर दाखिल होने के बाद आपको उन मुबारक और अज़ीम हस्तियों की कब्र की ज़ियारत करा सकूँ जो इस दुनिया की अज़ीम तरीन हस्तियाँ हैं। चलते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं कि जल्दी से पहुंच जाएं हम वहाँ पे। पिछली वीडियो में मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब घर मुबारक का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने इस महल के बारे में भी ज़िक्र किया था। ये जो महल है ख़ास हरम के सामने इस रास्ते पे, इस महल को यहाँ के किंग का महल बताया जाता है। और यहीं पे वो वाक़या भी बताया जाता है, तो उस वाक़ये की मुनासिबत से कुछ ऐसा तो महसूस होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर मुबारक बस कुछ ही दूरी पे है। और वो बुढ़िया का वाक़या कि जब आप इस रास्ते से गुज़रते थे तो वो आपके ऊपर
सर मुबारक पर कूड़ा डाल देती थी। अल्लाह आलम ये कहाँ तक ठीक है या कहाँ तक सही है, मुझे इसके बारे में तकरीबन पूरा इल्म नहीं हो सका है कि मैं आपको इस बात के लिए किसी यूँ कह लीजिए कि पूरे यकीन के साथ आपको बता सकूं। और ये हिस्सा तकरीबन जो छूटा हुआ है इस महल में, ये गालिबन इस हिस्से को बताते हैं कि ये वो खिड़की है, इस हिस्से को छोड़ के रखा गया है। बाकी पूरे महल में कंस्ट्रक्शन है, आला तरीन कंस्ट्रक्शन है, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है। इस हिस्से को जैसे छोड़ के रखा गया है, गालिबन शायद इस हिस्से को बताते हैं कि ये वही जगह है, ये उस खिड़की की शक्ल में खोल के रखा गया है कि जहाँ से अल्लाह के नबी इसके नीचे से गुज़रते थे तो वो बूढ़ी औरत यहाँ से उन पे कूड़ा फेंका करती थी। बाकी अल्लाह आलम, इसके बारे में गालिबन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। ये देखें, गालिबन हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर मुबारक के पास पहुँच चुके हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब यहीं से ये रास्ता सीधा निकल गया है जन्नतुल माला की तरफ, सीधे जन्नतुल माला की तरफ जाएगा। ये सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको एक ब्रिज और मिलेगा, उस ब्रिज को भी आपको क्रॉस कर जाना है। और जैसे आप दूसरे ब्रिज को क्रॉस करेंगे, बस 20 से 25 मीटर चलने के बाद लेफ़्ट साइड में जन्नतुल माला का मकाम है, आपको जन्नतुल माला मिल जाएगी। मैंने इस जगह पे एक चीज़ जो एक्सपीरियंस की, मुझे जो तजुर्बा हासिल हुआ, दुनिया के हर रंग व नस्ल का इंसान यहाँ मौजूद है। देखने के बाद अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिल करता है। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की हाकमियत का एहसास होता है कि ऐ अल्लाह, तूने इस दुनिया में मुख्तलिफ़ चेहरे, मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ ज़बानें, हर एक मकाम के एतबार से मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ रंग। ये हम पहुंच गए हैं जन्नतुल माला। ये गेट से दाखिल होने के फ़ौरन बाद ये जगह बनाई गई है कब्र से पहले, यहाँ पे थोड़ा कुछ देर आराम करने के लिए, कि जो भी हुज्जाजे कराम यहाँ की ज़ियारत के लिए आए हैं, अगर वो थोड़ा सा थके हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो ये जगह उनके आराम के लिए बनाई गई है कि थोड़ा यहाँ पे आराम कर लें। और आराम करने के बाद फिर ये मेन गेट जन्नतुल माला का, जहाँ से दाखिल हो जाने के बाद आप सीधे जन्नतुल माला में दाखिल हो गए। और ये लाइन से जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये क़ुबूरों के नंबर हैं, इन्हीं में तकसीम की गई है। एक एरिया वाइज डिवाइस किया गया है इसको। और बहुत ज़्यादा इल्म नहीं हुआ इसके मुताल्लिक़ कि कौन कौन मदफून है यहाँ पे। हाँ, बस इतना मालूम चला है कि 30 नंबर का जो डाइवर्ज़न है, 30 नंबर, उस 30 नंबर पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन की कब्र मुबारक है। और उन्हीं के पास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे और हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन के बेटे हज़रत कासिम की भी कब्र यहीं पे मौजूद है। और बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी इसी मकामात पर मदफून हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर।
اور مشکوک بھی ہیں اس بات پہ کہ اس چیز کا علم نہیں ہو پایا کہ ایک ایک کر کے نام بیان کیے جا سکیں. بس جو خصوصی معلومات مل سکی اس کے متعلق صرف یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک یہاں پر ہے، ان کے بیٹے کی قبر مبارک یہاں پر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کے حوالے سے تو بڑی ہی باتیں ہیں. جنگ جمل بھی ہے، اور قسطنطنیہ کا بھی وہ لشکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں جو امیر معاویہ نے جو لشکر تیار کیا تھا قسطنطنیہ کے لیے روانہ کیا تھا، اس لشکر میں بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی تھی کہ جو بیت المقدس کے لیے جو لشکر تیار کیا جائے گا، اس لشکر کی اللہ تبارک تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. اور سب سے اہم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور یہاں سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، تو یہودیوں نے ایک فتنہ یہ پھیلایا تھا کہ ہم نے ایک ایسا جادو اور ٹونا کر رکھا ہے کہ ان کی اولادیں نہیں ہوں گی. اور غالباً ایسا تھا. جب تک صحابہ اکرام مکۃ المکرمہ میں رہے تو کیونکہ قبائلی نظام تھا، اس میں اولادیں نہیں ہو رہی تھیں. اور جس وقت یہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلی جو اولاد پیدا ہوئی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے. جس وقت ان کا نسب میں ٹھیک طریقے سے تو نہیں بتا پاؤں گا، بس اتنا جان لیں کہ عشر مبشرہ میں ہیں، اور ان کا نسب بے انتہا اونچا ہے، بے انتہا اچھا نسب ہے. اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں. آپ بھانجے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام غالباً مجھے یاد ہے پر میں آپ کو بیان نہیں کر پا رہا، جن کے آپ بیٹے تھے. تو جب آپ مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی اولاد یہی پیدا ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جس وقت پیدا ہوئے تھے تو اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے تکبیر کی آواز لگائی تھی کہ مدینے کے گلیوں میں وہ تکبیر گونجی تھی. اور جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنی گود پہ اٹھایا، اور گود پہ اٹھانے کے بعد آپ نے اپنا لباب دہن حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالا، اور ایک کھجور لی اور اس کھجور کو چبا کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالا. یعنی عبداللہ ابن زبیر کے شکم میں جو سب سے پہلی چیز جانے والی تھی وہ چیز تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک اور وہ کھجور. اتنے مقدس اور اتنے عظیم صحابہ تھے یہ. ان کی فضیلتیں اور ان کی کارگزاری مختصر نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے، بس جتنا یاد آیا وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اور بھی بہت سارے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اس جگہ پہ مدفون ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ بہت شکر گزار ہیں. سب سے پہلے تو شکر گزاری اس بات پہ کہ ہم وقت پہ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ہم کو یہ گیٹ کھلا مل گیا، جس کی وجہ سے ہمیں اندر داخل ہونے کا موقع حاصل ہوا، جس کی وجہ سے یہ زیارتیں ہمارے سامنے ہیں. تقریباً وہ حصہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حصہ ہے. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 30 نمبر جو ہے اس مقامات پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، پر اس حصے کو
کورڈ کیا گیا ہے اس حصے کو بند رکھا جاتا ہے، کھولا نہیں جاتا۔ وہ کسی اہم وقت پہ، اہم اوقات پہ کھولا جاتا ہے زیارت کے لیے۔ دیکھتے ہیں اگر ہم کو وہ مل جاتا ہے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں بھی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور تقریباً ہم 68 نمبر تک پہنچ چکے ہیں، اور کچھ بھی معلومات نہیں ہیں اس کے متعلق، بس اکیلے ٹہل رہے ہیں یہاں پہ، اپنے علم کے مطابق جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ آپ زیارت کریں جنت المالا میں مدفون اور بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں کہ ان قبوروں کے اندر کون کون ایسی مخصوص شخصیات موجود ہیں جو یہاں پہ مدفون ہیں، جو مقدس نام پتہ تھے، بس اپنے علم کے مطابق وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ اگر کچھ غلطی ہو اس میں تو اس غلطی کو آپ معاف کریں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو بنا کے اور یہ ولاگنگ کر کے کچھ دکھانا یا کچھ بتانے کا کوئی مقصد ہو، صرف اور صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے یہ شرف ہم کو بخشا کہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی اور ان مقامات کو دیکھنے کا شرف دیا، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی حضرات ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، ان کو بھی یہاں عبادت کرنے کا موقع نصیب فرمائے، اور ان کو یہ شرف بخشے کہ وہ بنفس نفیس یہاں موجود ہو کے اپنی آنکھوں سے یہاں کی زیارت کر سکے۔ ہر مسلمان کا یہ خواب ہوتا ہے۔ شاید تقریباً ہم دھیرے دھیرے کر کے اس مقامات تک پہنچ رہے ہیں۔ 36 نمبر جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں، یہ عربی میں یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور 33 سامنے، یہ 31 یہ ہے، اور یہ سارے حصے تقسیم کر کے رکھے گئے ہیں۔ یہ لائن سے جو پتھر رکھے گئے ہیں یہ ہر ایک افراد کے پتھر ہیں، ہر ایک ان پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ اللہ کرے ہم کو 30 نمبر مل جائے جس سے ہم اس عظیم ہستی کی زیارت کر سکیں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت کا شرف جن کو حاصل ہے، جن کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی تقریباً ساری اولادیں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہیں۔ ہم آ تو گئے ہیں، شاید غالباً یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں، یہ 30 نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، جسٹ اس کے سامنے کوئی بتانے والا نہیں ہے یہاں پہ، اور کوئی نہ ہی، بس اپنی علم کے مطابق جتنا سنا تھا اور جتنا پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ یہ دو قبوروں کا مطلب یہ ہے کہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہیں، اور حضرت قاسم حضور علیہ السلام کے بیٹے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام دنیا کی رحمتیں نازل فرمائیں، برکتیں نازل فرمائیں۔ رب کریم سے یہ دعا ہے کہ ان کے صدقے اور طفیل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ ناظرین، یہاں آنے کا مقصد حاصل ہو گیا میرا، میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا، اور اس وقت میں اپنی کیفیت آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی، کیا بیان کریں ہم،
اور کیا کہیں، کیا بتائیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صرف اور صرف اللہ ہی جان سکتا ہے کہ کتنا بلند ترین۔ اور آپ یقین مانیں، میں بیٹھا ہوں یہاں، ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے مجھے، ایک عجیب سی خوشبو۔ میں اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت قاسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان دونوں کی قبور یہاں پہ موجود ہیں۔ اور میں، آپ یقین جانیں، میں یہاں پہ اکیلے ہوں، کوئی نہیں ہے، اور بے انتہا خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں آنے کا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ چلتے ہیں اب، اور یہاں سے دوسری جانب یہ بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے جنت المالا، جہاں پہ تدفین کی جگہ تقریباً کم ہو گئی ہے۔ اب شاید کوئی اور دوسرا ایریا حکومت نے کھولا ہے کہ جہاں پہ، اور ایک بات بتاؤں آپ کو کہ حرم میں ہر نماز کے بعد، میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے، ہر نماز کے بعد 2 3 4 5 جنازے ہیں، ہر نماز کے بعد۔ اللہ بہتر جانے کہ کچھ کا نصیب اتنا مقدس ہوگا کہ وہ جنت المالا میں بھی مدفون ہو جاتے ہیں، اور جو حکومت نے نئی جگہ قبوروں کے لیے بنائی ہے، کچھ وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ ہماری زیارت مکمل ہو چکی ہے، اور اب ہم باہر کی جانب نکل رہے ہیں، اسی گیٹ سے جنت المالا کے۔ انشاءاللہ دعا ہے اور امید ہوگی کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میرے حق میں بھی دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ۔ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھیں اس کو جلد سے جلد یہاں کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔